صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ ٹانسلز کی یہ پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 میں ہم نے بات کی تھی کہ ٹانسلز کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کو میں نے مکمل سمجھایا تھا، ابھی دوسری قسم کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ٹانسلز کی وہ قسم ہے جس میں نہ تو یہاں پہ گلے کی درد ہوتی ہے اور نہ ہی بخار ہوتا ہے اور نہ ہی امیونٹی کم ہوتی ہے، صرف کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ دوسرا، گلے کا جو سوراخ ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، کھانا کھانے میں تکلیف جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے۔ اور یہ اگر ہم دیکھیں تو اس کا مزاج جو ہے وہ خشک سرد ہوتا ہے۔ خشکی سردی کی وجہ سے یہ ٹانسل ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے پارٹ میں بتایا تھا کہ جو بچوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو، نوجوان نسل کو چھوٹی عمر میں ٹانسل ہوتے ہیں وہ گرمی خشکی کی وجہ سے۔ اب آتے ہیں جی کہ ان کا علاج کیا ہے۔ دونوں کا علاج ایک نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اصل طب کی بات کریں جو کہ ہزاروں سال پرانی ہے، تب سے ہے جب نہ تو اسپیشلسٹ ہوتے تھے اور نہ ہی ڈاکٹرز ہوتے تھے، کوئی ENT کا تو نام بھی تب نہیں جانتا تھا، تب بھی ان چیزوں کا علاج ہوتا تھا اور بہترین علاج ہوتا تھا۔ اب اگر ہم بات کریں اس کا علاج کی تو سمپل علاج ہے، آپ نے خشک سرد مزاج کو چینج کر کے گرم تر مزاج میں لے کے آنا ہے۔ اور الحمدللہ جو گرم تر مزاج ہوتا ہے اس میں بہت ہی کم بلکہ نہ ہونے کے برابر امراض ہوتے ہیں، امیونٹی سٹرونگ ہوتی ہے۔ ہاں، اگر سائز ٹانسلز کا اتنا بڑھ گیا ہے کہ سانس لینے میں تنگی ہو رہی ہے تو پھر آپ بالکل غلطی نہ کریں، پھر جراحت کی طرف جائیں، کیونکہ جراحت جو ہے یہ بھی تو طب کا ہی حصہ ہے۔ ایلوپیتھک کے اندر جو سرجری کی جاتی ہے وہ طب سے ہی لی گئی ہے۔ اگر ان کا سائز بیئریبل ہے، یعنی آپ کھانا کھا سکتے ہیں، تو پھر سرجری کی طرف نہ جائیں، بلکہ گرم تر مزاج کی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ مسلسل کریں، ساتھ ساتھ اپنی خوراک جو ہے اس کو بھی ٹھیک کریں۔ اور دوائی کے طور پر جو دوائیاں طب یونانی کے اندر ہیں ان کا استعمال آپ کر لیں، یا نظریہ مفرد الغذا کے اندر جو دوائیاں ہیں ان کا استعمال کر لیں۔ صرف 2 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کا کوئی ٹانسلز کا ایشو نہیں رہے گا۔ آپ کا دونوں قسم کا جو ٹانسلز ہے وہ صرف 2 مہینے کے اندر جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے جو مارکیٹ سے آپ کو چیزیں مل سکتی ہیں اس میں ایک شربت ہے لسانی کا، توتے سیاہ پلس ملٹھی۔ اب توتے سیاہ پلس ملٹھی جو ہے اگر اس کا مزاج دیکھیں تو وہ گرم تر مزاج کا حامل ہے، اس وجہ سے دونوں قسم کے ٹانسلز کے لیے وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ دوسری اگر ہم بات کریں اطراف الغدودی ہے، اجمل لیبارٹری کی ہے، اس کا بھی میں نے استعمال کر کے دیکھا ہے، لوگوں کو استعمال کروایا ہے، اس کے بھی بہت مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں اطراف الغدودی میں بندے کا یا مریض کا جو پیٹ ہے اس میں ریا بڑھ جاتی ہے، تو یا تو پھر ریا کو کنٹرول کیا جائے، ساتھ میں اطراف الغدودی استعمال کیا جائے، کیونکہ اطرافل جتنی بھی قسم کا ہوتا ہے اس میں ہریٹ، بیڑا اور آملہ وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، جس سے پیٹ میں ریا جو ہے اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، اگر آپ میں سے کسی کو بھی، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچی ہو، بچہ ہو، اس کو یہ مسئلہ ہو تو جناب بڑی آسان ترین ٹپ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ توت یا شتوت 1 پاؤ کے قریب لے لیں، ملٹھی پاؤڈر نہیں لینا، ملٹھی لینی ہے، وہ آپ 25 گرام کے قریب لے لیں، اور کست شری 10 گرام لے لیں، اور روند چینی 5 گرام لے لیں۔ صرف 4 چیزیں ہیں، ان چاروں چیزوں کا مرکب پاؤڈر بنا لیں پاؤڈر شیپ میں۔ جب پاؤڈر بن جائے تو ½ ٹی اسپون 1 کپ پانی کے اندر بوائل کریں، جب آدھا کپ رہ جائے تو اس کو چھان لیں۔ صاف کرنے کے بعد
اس میں آدھا چمچ شہد، اب شہد ہونا چاہیے، کچھ اور نہ ہو شہد کی جگہ پہ، کیونکہ ہمارے ہاں شہد بھی اصل نہیں ملتا، وہ ڈالیں۔ اور وہ جو آپ کے پاس شربت بنے گا اس کو سپ سپ یعنی گھونٹ گھونٹ آپ نے پینا ہے، ایک ہی دفعہ اپنے اندر ڈیل نہیں لینا۔ ساتھ میں خوراک جو ہے اس میں گرم تر چیزوں کی سلیکشن کرنی ہے، تمام سبزیاں آپ نے استعمال کرنی ہے، گوشت نہ تو ریڈ میٹ استعمال کرنا اور نہ ہی وائٹ میٹ استعمال کرنا، یعنی مچھلی وغیرہ بھی نہیں کھانی، تلی ہوئی چیزیں، کھٹی چیزیں اور ٹھنڈی چیزیں آپ نے بالکل نہیں کھانی، گرم تر مزاج کی چیزیں کھائیں، اور کوشش کریں کہ سبز کلر کے جو پتے ہیں یا دانے ہیں، بیج ہیں یا سبز رنگ کی جو سبزیاں ہیں صرف ان کا استعمال کریں 2 مہینے تک، انشاءاللہ ٹونسلز ٹھیک ہو جائیں گے، ان کا سائز بھی نارمل ہو جائے گا، آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں رہے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہاں ایک بات اور ہے کہ اگر آپ ہم سے یہ کورس منگوانا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 030686001109 پر، یا پھر آپ خود دواخانہ پر تشریف لے آئیں، نذیر دواخانہ، نزد سبزی منڈی، ایکسچینج روڈ، چونیا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔